لڑکی دیکھ کے تو آ گئی ہوں، اس کے گھر والوں سے بھی مل لی، سبھی موجود تھے، ماں باپ، بھائی بہن، بہنوئی، نانی، نانا۔ نانا بہت نفیس طبیعت کے لگے۔ اب پہلی بار ان لوگوں سے ملی تو وہیں کے وہیں ایک دم سے انہیں کیا جواب دیتی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، طبیعت الجھ رہی ہے اندر سے۔ جوان لڑکی گھر میں موجود ہوتے ہوئے کچن کا عجیب حال تھا، لڑکی کا جوڑ بھی نہیں بن رہا لڑکے کے ساتھ، اس قدر موٹی، اوپر سے قد بھی اتنا چھوٹا۔ چلو اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھو، لڑکی کو سرے سے کوئی ہنر بھی نہیں آتا، کوئی گھر گرہستی، کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کروں۔ جس نے رشتے کے لیے بھیجا وہ تو لڑکی کی تعریف میں زمین آسمان کے خلابے ملا رہی ہے۔ یار ایک تو تم عورتیں فالتو کی باتیں بہت سوچتی ہو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تمہارا۔ ادھر سے تو مشورہ لینا ہی بیکار ہے، ویسے اپنے آرڈر چلا رہے ہوتے ہر بات میں، لیکن جہاں مشورہ چاہیے ہوتا ہے وہاں کوئی رسپانس نہیں آتا ہے۔ رات کا کھانا بن گیا بیگم؟ ارے ابھی تو شام ہے، کھانا چڑھا ہوا ہے، آپ کو ابھی سے بھوک لگ رہی ہے کیا؟ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، ٹائم پاس کے لیے۔ یار وہ لڑکی کے گھر والے آئے، میں نے انہیں کمرے میں بٹھا دیا ہے۔ ہیں؟ کل تو میں لڑکی کو دیکھنے گئی تھی اور آج یہ اچانک بغیر بتائے کیسے آ گئے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور بہن جی کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ لوگ یوں اچانک؟ ہاں میں نے سوچا کہ لڑکے کو دیکھ لوں، اس سے بھی مل لوں تو بات آگے بڑھے۔ کیونکہ بھائی ہماری طرف سے تو ہاں ہے۔ لیکن بھائی صاحب آپ نے تو ابھی لڑکے کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ارے دیکھ لیں گے، کہاں ہیں صاحبزادے؟ آفس گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا وہ بھی۔ اور یہ آپ اتنا کچھ کیا لیا ہے؟ ارے کچھ نہیں، بس نمکو وغیرہ ہے، ہماری طرف کی نمکو بہت بہترین ہے اور منہ میٹھا کرنے کے لیے مٹھائی ہے۔ بھائی ہم تو لڑکے سے بھی مل لیے، ہم مطمئن ہیں، بس اب آپ نیک کام میں دیر نہ کریں، نکاح کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ لیکن اتنی جلدی؟ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیں۔ ارے بہن اس میں کیا سوچنا سمجھنا، آپ کو لڑکی پسند آ گئی، ہمیں لڑکا پسند آ گیا، بس اب شادی کی تیاری کریں۔ لڑکی والے تو ہتھیلی پہ سرسوں جما رہے ہیں، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یار اب اس میں اتنا سوچنا سمجھنے والی کیا بات ہے، بس تیاری کرو شادی کی۔ ارے آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ معاملات ایسے فوراً طے نہیں کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اس عورت کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چاہ رہی ہے۔ میں ذرا لڑکی والوں کی طرف جا رہی ہوں، ایک دو ملاقاتیں تو کروں، دیکھو تو صحیح لڑکی میں کیا گن ڈھنگ ہے۔ تمہاری بھی عجب کہانی ہے۔ اور بیٹا گھر کے کاموں میں کیا کچھ آتا ہے؟ بس یہ جلدی سیکھ لیں گی، ویسے آپ ہیں نا، آپ کو اتنا کچھ آتا ہے، ہر ہنر میں ماہر ہیں، اس کو بھی سکھا دیجیے گا۔ ہاں آپ مجھے جو کچھ سکھائیں گی میں سیکھ لوں گی، سلائی، میک اپ، کوکنگ۔ تو کیا شوق ہے آپ کو یہ سب سیکھ لیں گی؟ جی جی میں سب سیکھ لوں گی۔ جانی کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس گھر کی عورتوں کو صرف باتیں کرنے کا ہنر آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا۔ اچھا ایسا ہے کہ آپ لوگ میرے بیٹے کو لڑکی دکھا دیں، صرف لڑکی کی تصویر ہی دیکھی ہے اس نے۔ دیکھیں جی ہماری یہاں رواج نہیں ہے، بس آپ نے لڑکی دیکھ لی ہے نا، اب نکاح کے بعد ہی لڑکا لڑکی کو دیکھے گا۔ ایسا آج کے زمانے میں کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی ماں اور نانی تمہیں بلا رہی ہیں کہ لڑکی کو باہر گھمانے پھرانے لے جاؤ، اب نکاح ہو گیا ہے۔ ارے یہ کون سا طریقہ ہے کہ نکاح کے اگلے ہی دن لڑکی کا فون تمہارے پاس آ گیا؟ کوئی بات نہیں ماں، چلا جاتا ہوں، اب رشتہ تو نبھانا ہی ہے نا۔ یا اللہ میرا بیٹا بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ ان لوگوں کے گھر نکاح پہ لڑکی کے خاندان کے لوگ، دوسرے رشتے دار، کوئی بھی تو نہیں تھا سوائے دو پھوپھیوں کے، وہ بھی مہمانوں کی طرح گمسم بیٹھی تھیں۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ ماں پہلے سے لڑکی نہ دکھا کر آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ ارے میں کیا کروں، میں نے تو بہت کہا، لیکن تمہاری سسرال کی طرف سے انکار ہوتا رہا کہ ہمارے یہاں کا رواج نہیں ہے۔ تمہارے ابا جان بھی ہر معاملے میں گھس کر اپنی چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو خود خاموشی سے ایک سائیڈ میں ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آرڈر دیتے رہیں گے، چھری کے نیچے آؤں تو میں ہی آؤں۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ اب شادی ہو گئی ہے بیٹا، جیسے بھی ہو نبھا تو کرنا ہے۔
یا اللہ یہ کس عذاب میں پھنس گئی میں. لڑکی والوں کے ساتھ مل کر میرے میاں نے بھی جلدی مچا دی. اب خود ایک سائیڈ میں ہو گئے. بچہ تو مجھ سے ہی شکوہ کرے گا نا. جان تو میری مصیبت میں آ گئی. بہو تم کھانے میں صرف چکن 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 اور فاسٹ فوڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہو. اسی لیے اتنی موٹی ہو. تمہارا سارا گھر اتنا موٹا ہے. کم ہائٹ پہ اتنا موٹاپا اچھا نہیں لگتا. ہمارے گھر میں تو یہی کھایا جاتا ہے. لیکن ہمارے گھر روز کا کھانا طریقے سے پکتا ہے اور کھانے میں وہی کھایا جاتا ہے. یہاں مہینے کا اتنا آٹا آتا ہے. ہمارے یہاں تو 5 کلو آتا ہے پورے مہینے کے لیے. اس میں سے بھی اچھا خاصا بچا ہوا ہوتا ہے. کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہاری امی کھانا نہیں پکاتی روزانہ؟ نہیں، ہمارے یہاں زیادہ تر باہر سے ہی کھایا جاتا ہے. روٹیاں بھی اکثر باہر سے ہی آتی ہیں. یہ باہر کے کھانے کھا کھا کے تو تمہارا پورا خاندان ایسا ہے. گھر کے پکے کھانوں کی بات اور ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ کے کھانے بہت مزیدار ہوتے ہیں. لیکن میری امی اگر پکاتی ہیں تو کسی کو پسند ہی نہیں آتا، پھر باہر سے منگوا لیتے ہیں. ماں ہی بے ڈھنگے کھانے بناتی ہے تو بیٹی کو کیا سکھایا ہوگا؟ بیٹا تمہاری شادی کو اتنے مہینے ہو گئے، اب گھر کے کام سیکھو. مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا. اپنے کپڑے خود سیوں، اپنا میک اپ خود سیکھوں، کوکنگ کروں. لیکن بیٹا تم نے تو شادی سے پہلے وعدے کیے تھے کہ شادی کے بعد سب سیکھ لوں گی. اور تمہاری ماں نانی نے بھی یہی کہا تھا کہ ہاں یہ بعد میں سب سیکھ لے گی. وہ تو میں نے امی اور نانی کے کہنے پہ کہہ دیا تھا آپ سے. ان کے کہنے پہ ہاں کر لی تھی، ورنہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے. میرے گھر والے آ رہے ہیں آج. ارے یوں اچانک؟ 1 گھنٹہ پہلے بتا رہی ہو اب میں ان کے کھانے کے لیے کچھ کروں، جاؤں کچن میں.